حالانکہ انہوں نے کوئی بے ادبی کی وجہ سے آواز بلند نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود جب یہ آیت نازل ہو گئی اور ان کو پتہ چل گیا تو وہ اپنے اندر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کر رونا شروع ہو گئے۔ تیرے اور میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ فلاں صحابی جو ہے نا وہ نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ ثابت بن قیس، قیس بن شماس وہ نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ اسے ابھی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ میں پتہ کرتا ہوں۔ جب وہ گھر گئے نا، گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا آج اتنے دن ہو گئے اندر سے کنڈی لگا کر رو رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے ابھی رسول نے آواز دی تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ دھیمی سی آواز سے کہنے لگے میں تو دوزخی ہو چکا ہوں، میرے حق میں قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، حالانکہ میرے سوا کوئی بھی بلند آواز کے ساتھ نہیں بولتا، تو مجھ سے آواز اونچی ہو گئی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا کر دے گا اس کی اعمال ضائع ہو جائے گی۔ ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم۔ اب ذرا غور سے دیکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرے چھت کا بالا ٹوٹے گا، وہ تیرے سر پہ پڑے گا تو تیرا خون نکلے گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ مجھ سے تو بے ادبی ہو گئی، مجھ سے تو بے ادبی ہو گئی۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، اگر کسی نے محبوب کا کی بے ادبی کر دی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اسے خبر بھی نہیں ہوگی، تو اس کے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ تو کرو، یہ مصطفیٰ کریم کا دربار کا ادب اللہ سکھا رہا ہے قرآن میں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جناب حضور علیہ السلام کی اتنی تعریف نہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو، تم حضور کی تعریف کر کر کے اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 10ویں سپارے کی آیت پڑھ لیں، اگر اللہ نے حضور کو اپنے سے جدا ہوتا نا تو اس آیت میں ضرور نکال دیتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو لوگ حضور کو اللہ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، یہودیوں کا کام ہے، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، مومنوں کا کام نہیں ہے اللہ سے جدا کرنا۔ سبحان اللہ، محبوب کے دربار کا ادب اللہ کا ادب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نا، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام ایک جنگ میں جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو تین آدمی تھوڑے سے علیحدہ ہو کر نا انہوں نے اپنے کانوں میں نا گفتگو کی۔ یہ قرآن پاک کا واقعہ موجود ہے قرآن پاک میں۔ جس وقت انہوں نے گفتگو کی نا، سرکار دو عالم کی ان پر نظر پڑی، حضور کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ سرکار نے ان کو بلایا، بلا کر فرمایا ہوئے کیا باتیں کرتے جا رہے ہو، کیا باتیں کرتے جا رہے ہو؟ تو ایک کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نا دل لگی کر کے سفر طے کر رہے ہیں۔ حالانکہ بات اس نے کیا کی تھی، ایک نے کہا تھا حضور علیہ السلام کی مرضی ہے، ہم جا تو رہے ہیں لیکن رومیوں سے جنگ کرنا اتنی آسانی نہیں ہے۔
ہم ان پر غالب کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ دوسرا آدمی کہکا لگا کر ہنسا، تیسرا مسکرایا۔ صرف اتنی بات ہے، یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے، جا کر تفسیر پڑھ لو۔ جس وقت انہوں نے یہ بات کی نا، سرکار نے ان کو بلایا، ہوئے کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سفر طے کر رہے ہیں۔ فوراً قرآن کی آیت آ گئی، اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، حضور نے فرمایا اوے بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو۔ جو سچی توبہ کر لے گا اسے معاف کر دیں گے، نہیں تو مرتد مر جاؤ گے۔ میں پوچھتا ہوں انہوں نے کیا بے ادبی کی ہے؟ صرف اتنی بات کیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ ہم رومیوں پر غالب آ جائیں گے، لیکن ہم نے غالب نہیں آنا۔ دوسرا کہکا لگا کر ہنسا، تیسرا مسکرایا، تو سرکار کے دل کو تکلیف ہوئی۔ یہ تکلیف ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دل کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ پتہ چلا رسول اللہ کا دل دکھ جائے تو اللہ کا دکھ جاتا ہے۔ اب سرکار کا ہی یہ معاملہ تھا نا، تو حضور کے دل کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ سرکار نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ سفر طے کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں کہ سفر آسانی سے گزر جائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا جاؤ تم کافر ہو چکے ہو، پہلے مومن تھے اب کافر ہو چکے ہو۔ دونوں مرتد ہو کر مر گئے، اور جو مسکرایا تھا اس نے سچی توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو جنگ میں میری شہادت ہو تو میری لاش ہی نہ ملے، میری لاش ہی نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی جو مسکرایا تھا، اور اس کی لاش ہی نہ مل سکی۔ سرکار نے فرمایا تلاش کرو، یا رسول اللہ اس کو وہ تو مل ہی نہیں رہی۔ میں اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور دو مرتد ہو کر مر گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی قسم نبی کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا، نبی کی گستاخی نہ کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گستاخ کو معاف کر دیتا ہے، نبی کے گستاخ کو معاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک پڑھیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کیا تھا؟ حضور جب بھی جمعہ پڑھاتے تھے نا سرکار، اس کا قد تھا بڑا بلند، تو درمیان میں کھڑا ہو کرنا حضور کی تعریف کرتا، واہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، یا رسول اللہ کیا بات، آپ نے تو بڑی اچھی تقریر کی ہے۔ ریاکاری کرنے والے منافق، جب اس نے یہ کہا نا اس کا کفر ظاہر ہو چکا تھا، منافقت۔ حضرت عمر بن خطاب پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس وقت وہ اٹھ کے تعریف کرنے لگا نا، حضرت عمر بن خطاب تو فاروق اعظم ہے نا، وہ تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے۔ آپ نے فرمایا اور بے جا سانو پتہ لگ گیا جرا تو حضور دی تعریف پہ کرتا ہے۔ اب وہ چودھری تھا، چودھریوں کو تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے نا، تو وہ بڑے غصے کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر نکلا، لوگوں نے اس کو پکڑا، وہ چلو پیچھے، حضور سے جا کر معذرت کر لیتے ہیں، حضور معاف کر دیں گے، سرکار رحمت للعالمین معاف کر دیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی ہے۔ اس نے کہا لووا رؤوسہم، سر گھما کر کہنے لگا تمہارے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، تمہارے کہنے پر نمازیں بھی پڑھتا ہوں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا کچھ، جنگ میں بھی جاتا ہوں، لیکن آج میری بہت بےزتی ہوئی ہے، مجھے رسول اللہ معاف کرے نہ کرے میں نہیں جاؤں گا۔ حضور کے وسیلے کو اس نے رد کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں حضور لووا رؤوسہم۔ اب اللہ نے فرمایا محبوب یہ بے ایمان تیرے دروازے سے دھکا گیا نا، تو اس کے لیے 70 مرتبہ بھی مجھے کہے گا میں اس کو نہیں معاف کروں گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ محبوب مجھے کہنا بھی نہیں، مجھے کہنا بھی نہیں، لیکن اگر تو بھی مجھے 70 مرتبہ بھی کہے گا نا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ آج جن کے دماغوں میں مرض ہے نا وہ یہی آیت پڑھتے ہیں، دیکھو نا حضور کے کہنے پر بھی اللہ نہیں چھوڑتا، ان کو یہ نہیں پتا بدبختو یہ حضور کے دربار کا بے ادب ہے، حضور کے وسیلے کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا نا دہیہ قلبی 60 سال کفر کیا ہے، 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوا ہے۔ وہ سردار تھا، سرکار اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اس کو اسلام میں داخل فرما۔ اب اس کی قسمت جاگ گئی، حضور کے دربار میں آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کر ایک کونے میں رونا شروع ہو گیا۔ جب رو رہا تھا سرکار مسکرا کر فرمانے لگے اوے دہیا اوے اب تو رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اندازہ کرے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک بات ہے لیکن گناہ بڑے ہیں، کلمہ چھوٹا ہے۔ پڑھا تو صرف ابھی کلمہ ہی ہے نہ تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں نہ اتنے اعمال کر سکا ہوں، یا رسول اللہ گناہ زیادہ ہے کلمہ چھوٹا ہے۔ تو کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 14 طبق ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو کلمہ شریف کا وزن بھاری ہے۔ میں حدیث پاک ذمہ داری سے سنانے لگا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسا بدکار بندہ ہوگا لیکن ہوگا وہ مومن، حضور کا امتی ہوگا، اتنے اس کے گناہ ہوں گے کہ 99 دفتر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے حد نگاہ تک۔ حدیث پاک ضمانت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا یہ سارے تیرے ہی گناہ ہیں؟ وہ حد نگاہ تک گناہ ہی گناہ ہے۔ تو اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہوگی، وہ اقرار کرے گا یا اللہ میرے ہی گناہ ہیں، میں ہی پاپی ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی سیاکار ہوں، میں ہی بدکار ہوں۔ اب اگلے حدیث کے لفظ سننا، رب تعالیٰ اسے فرمائے گا اچھا یہ تیرے ہی گناہ ہیں تو الظالمہ کا کتبن یلحافظون، اللہ اس کو پوچھے گا کہیں ہمارے فرشتوں نے تو نہیں تیرے ساتھ ظلم کیا؟ وہ جو فرشتے تیرے کندھوں پہ ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ حدیث پاک سیاستہ کی ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا الظالمہ کا کتبن یلحافظون، وہ کیا ہمارے کرامن کاتبین نے تو نہیں تیرے ساتھ ظلم کیا کہ یہ اتنے گناہ تیرے ویسے ہی لگ دیے ہوں کہ تو نے نہ کیا ہوں؟ تو وہ کہے گا نہیں یا اللہ یہ میں نے کیے، میں نے کیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کوئی تیرا عذر، کوئی عذر پانا کس وجہ سے کیے؟ تو اس کے جسم میں کپ کپی تاری ہوگی اور وہ کہے گا یا اللہ میں سب سے بڑا دوزخی ہوں، یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، واقعتاً میں نہیں کیے، میرا کوئی عذر نہیں ہے، یا اللہ میرا کوئی عذر نہیں ہے۔ اس وقت میرے رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اللہ فرمائے گا اچھا
تیرا عذر بھی کوئی نہیں، ہمارے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم بھی نہیں کیا، تو پھر ایسے کر احضر وزنک، ہم نے اپنے بینک میں تیرا ایک بطاقہ رکھا ہوا ہے. بطاقہ کہتے ہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا. وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ فرمائے گا ہم نے ایک نا بطاقہ اپنے بینک میں تیرا رکھا ہوا ہے، چل اس کے ساتھ تیرے 99 دفتروں کا وزن ہوگا. تو وہ شرمندہ ہو کر کہے گا یا اللہ ادھر جا کر جو شرمندہ کرنا ہے ادھر ہی مجھے دوزخ میں بھیج دے، کیونکہ اس بطاقہ کا وزن ان دفتروں کے سامنے کیسے ہوگا. یا اللہ وہاں پہ شرمندہ کرنا ہے تو ادھر ہی کر لے. اللہ فرمائے گا چل تو صحیح رہا، اللہ فرمائے گا چل تو صحیح رہا. اب جب وہ جائے گا نا، اللہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور کلمہ طیبہ فی کفت المیزان دوسرے میزان میں رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ ہے کلمہ طیبہ. لیکن کلمہ طیبہ ابو بکر صدیق والا ہو، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جیسا نہ ہو. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرًا. منافق صحابہ سے چھپ چھپ کر نبی پاک کو بشر کہتے تھے. پتہ چلا حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرًا. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کا ادب، اللہ کی قسم یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. تو میں آخر میں ایک حدیث پاک صرف سنا کر ختم کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدے پہ بخشش کی امید ہے. اعمال تو میرا اللہ چاہے سبحان اللہ تو جتنے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن ایمان کلمہ طیبہ جس نے پڑھا ہوا نہیں ہے نا، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کافر بندے کے نیک اعمال کو جمع کر کے قیامت کے دن جس طرح روشن دان سے غبار اڑتے ہیں اس طرح اس کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی، کیونکہ کلمہ طیبہ شرط ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ تشریف فرماتے تو ایک جنازہ آ گیا. آخری حدیث پاک جنازہ آ گیا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دے. حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر بن خطاب ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے لا تصلو یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھانا، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھانا. سرکار جانتے تھے عقیدے کا ٹھیک ہے، عشق رسول ہے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کیوں نہ پڑھاؤں؟ وہ کہنے لگے فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ. یا رسول اللہ یہ بڑا فاسق و فاجر بندہ ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھانا. تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، میں پوچھتا ہوں عمر بن خطاب سے کس کی بڑی شہادت ہو سکتی ہے؟ یہ میں حدیث پاک سنی ہوئی نہیں ہے، میں نے خود پڑھی ہوئی ہے، جو چاہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون سے گناہ کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے اور کوئی برے کام کرتا ہے، حضور نے یہ نہیں پوچھا. بلکہ تیرے اور میرے مصطفیٰ نے نا اس طرح مڑ کے جنازہ پڑھنے والوں سے پوچھا ہے وہ جنازہ پڑھنے والوں بھائیو تم نے اس کو کبھی کوئی نیک کام کرتے بھی دیکھا ہے؟ گناہوں کی شہادت نہیں پوچھی ہے، کیا گناہ کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تو فرماتا ہے کیا تمہارے گناہ آسمانوں کے کناروں سے باہر چلے جائیں گے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذوا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں کے کناروں تک بھی ہماری حکومت ہے.
تو تمہارے گناہ کے آسمانوں کے کناروں سے باہر چلے جائیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے شرط کے ساتھ, پچھلے کیے پہ شرمندہ ہو جا, گناہ کو چھوڑ دے, آئندہ نہ کرنے کا ایسا ارادہ کر جس طرح بھینس کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا, اس طرح میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا تو اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے؟ ایک صحابی جنازے سے بولے جی یا رسول اللہ, حرس لیلتن یا رسول اللہ, میں گواہ ہوں ایک مرتبہ مسلمانوں کی جماعت جہاد کر کر کے تھک گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کون ہے جو ہمارا رات کو پہرا دے؟ یا رسول اللہ میں گواہ ہوں کہ اس نے مسلمانوں کی جماعت کا پہرا دیا تھا ساری رات. سرکار نے فرمایا صفے سیدھی کر لو, اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا. اور حضور نے جنازہ پڑھا کر محبوب نے خود اس کی قبر پر مٹی ڈالی, خود سرکار دفن کر رہے ہیں اور محبوب نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا اصحاب کا یظنون من اصحاب النار, او ساتھی تیرے ساتھیوں کا گمان ہے کہ تو دوزخ والوں میں سے ہے, میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں تو جنتیوں میں سے ہے. سرکار نے فرمایا اے عمر تجھے کسی کے گناہوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا بے ادب نہ بننا, اللہ کی قسم پتہ نہیں چلے گا ان تحبط اعمالکم. تو ایک بات صرف اشارتاً عرض کر دیتا ہوں, میں پوچھتا ہوں یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے, تو جو نبی پاک کا بے ادب ہے نا اس کی بے ادبی کی سزا بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. تو خود سن تبت یدا ابی لہب وتب, حضور کا سکا چچا نہیں تھا, حضور کا سکا چچا نہیں تھا جس نے سرکار دو عالم کو اعلان نبوت کے وقت حضور کی بے ادبی کی تھی. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے بارے میں سورۃ تبت یدا نازل کر دی ہے. جب بھی تبت یدا پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ تباہ ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ. کب کا وہ مر چکا ہے, کب کا وہ دنیا سے جا چکا ہے, لیکن بے ادبی قیامت تک کے لیے قرآن میں درج ہو گئی ہے. تو جس وقت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس وقت یہ آیت نازل ہو چکی تھی نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اس وقت سے لے کر صحابہ اتنی نرم آواز کر گئے تھے, اتنی نرم آواز کر گئے تھے جس کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ابو بکر اور عمر کے حق میں آیت نازل ہوئی. کیا معنی اس کا؟ بے شک وہ جو اپنی نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. گویا کہ اس کے بعد صحابہ کرام کئی مرتبہ سرکار کو بلانا پڑتا تھا تو وہ بولتے تھے. حضور فرماتے ہو کچھ تو اونچی بولنا, کچھ تو اونچی بولنا. سبحان اللہ. اتنا ادب صحابہ نے کیا اور پھر اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا. کیا لیا؟ امتحان اللہ للتقوی, تقوی کا امتحان لیا. اس جگہ پہ تقوی سے مراد کیا ہے؟
تقوی سے مراد ہے محمد مصطفیٰ کے بارگاہ کا ادب، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کا دیکھ رہے وہ 11ویں سپارے میں منافقین نے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نا حضور صحابہ کرام کے درمیان جو ہے نا تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی تھی جس کا نام ہے مسجد ضرار. وہ قرآن پاک کے لفظ میں، قرآن کے لفظ ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. تو اگلے لفظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ان کی مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب ان کی مسجد میں داخل کھڑے بھی نہیں ہونا. کس مسجد میں کھڑے ہونا ہے؟ یہ قرآن پاک کے لفظ پڑھ لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. آگے لفظ ہے لا تقم فیہ ابدا. محبوب منافقوں کی مسجد میں ہمیشہ کے لیے کھڑے نہیں ہونا. لمسجد اسس علی التقوی. اس مسجد میں کھڑے ہونا ہے جس مسجد میں تمہارا ادب کیا جاتا ہے. یہ ہے تقوی. ادھر بھی تقوی ادھر بھی تقوی. مسجد ضرار میں داخل نہیں ہونا. لا تقم فی ابدا. اس میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا. لمسجد اسس علی التقوی. اس مسجد میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اس جگہ سے تقوی مراد نماز نہیں ہے، اس سے مراد ہے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. پھر آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ امتحان لیا جاتا ہے نا. اب امتحان میں کوئی 1 نمبر پہ آتا ہے، کوئی 2 نمبر پہ آتا ہے، کوئی 3 نمبر پہ آتا ہے، کوئی صرف پاس ہوتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا ادب ایسا بیان کر دیا کہ میں نے جب ان سے امتحان لیا تو سارے کے سارے 1 نمبر پہ آئے. سارے صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اور پھر بادشاہ کے دربار کا ادب کرنے والے کے لیے بادشاہ کوئی نہ کوئی جزا تو دیتا ہے نا. دنیا کا بادشاہ تو ایسے کر دیتا ہے چلو اس نے بادشاہ کا بڑا ادب کیا اس کو بیٹی کا رشتہ دے دو. یہ بڑا اعزاز ہے. بادشاہ بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے، اس کو وزیر بنا دو، اس کو فلاں کر دو فلاں کر دو. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کے دربار کا ادب کر لیا نا اس کے لیے کیا عزت. لہم مغفرۃ و اجر عظیم. جنہوں نے مصطفیٰ کا ادب کر لیا ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ بک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین جو میں نے تیرے قرآن سے تیرے مصطفیٰ کے فرامین سے جو عرض کیا ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں اجرت لینے کی آ چکی ہے. وآخرہ عتق من النار. دوزخ سے آزادی کی گھڑیاں آ چکی ہیں. یا اللہ تو دلوں کے بید بھی جانتا ہے، تو اخلاص بھی جانتا ہے. یا اللہ ہمارے اخلاص کو قبول فرما کر یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہر نیک آرزوؤں کو پورا فرما. یا اللہ بے ادبوں سے بچا. قیامت کے دن حضور کے با ادب صحابہ کے ایمان کی خیرات ہمارے سینوں میں عطا فرما کر انہی کے ساتھ اپنے محبوب کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما. یا رسول اللہ تمہاری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. یا اللہ اس رمضان کی طرح پھر دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا فرما.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ